بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا حال ہے بچوں میرے؟ بچوں اب میرا دل بھی اچاٹ ہو گیا ہے۔ ایک آج کل آواز آ رہی ہے کرونا کی وجہ سے، اللہ کرے کہ جلدی جلدی یہ ہمارے ملک سے اور ہماری دنیا سے، ہمارے پاکستان سے یہ نکل جائے، اللہ کرے جلدی سے جلدی ہو جائے۔ بیٹا اب میں 70 سال کا ہو گیا ہوں اور اتنے کبوتروں کو لک آفٹر کرنا نا میرے لیے بڑا مشکل ہو رہا ہے، کیونکہ اب اللہ ہمت دے گا تو میں وہ کرتا تو رہوں گا۔ تو بیٹا 15 کلومیٹر آنا اور 15 کلومیٹر جانا دن، اور ادھر یہ بستر پہ ایک ہفتہ میں جب کرونا بہت زیادہ تھا، شروع ہوا تھا، میں ادھر سوتا رہا اور گھر میں جا بھی نہیں سکا کیونکہ میری والدہ نے میرے ساتھ ناراض ہوئی تھی۔ اب وہ حالات تو ٹھیک ہے، پر اب یہ ہے کہ اب اس ایج میں اتنے کبوتروں کو میرے لیے دیکھنا بیٹا بہت مشکل ہو رہا ہے۔ ملازم جو تھا وہ ملازم بھی اب چلا گیا اور میرے لیے اب وہ مشکل ہو رہا ہے، اور اب میں سیریسلی، حقیقتاً میں آپ کو بتاؤں، اب میں سیریسلی سوچ رہا ہوں کہ ان کبوتروں کو میں کیا کرنا ہے۔ میرا بیٹا ایک ہی ہے اللہ کے فضل سے، اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ کبوتر بازی کرے، اور اس کو کبوتروں کا پتہ بھی نہیں ہے۔ ایک میرا دوست تھا، میرا بھائی تھا، کزن تھا، وہ کبوتر بازی میرے ساتھ کر دیا کرتا تھا، وہ بھی اب بیمار ہے بیچارہ، وہ بھی بیمار ہے، وہ بھی اوپر نہیں آ سکتا۔ میرا ملازم فیکٹری سے آتا ہے اور جب میں ادھر نہ ہوں تو وہ دانہ ڈالتا ہے۔ کل میں آیا ہوں ادھر 5 دن کے بعد، اور ایک اور میرا جانور بہت اچھا، وہ بیچارہ لٹک کے مر گیا ہوا تھا، بو آ رہی تھی اس میں سے، اس کے پاؤں میں کسی طریقے سے وہ سیبا ڈور بندھی ہے اور وہ نکل نہیں سکا، اور وہ لٹکا ہوا بیچارہ وہ ہوا تھا۔ تو انہوں کی آواز آ رہی اور میری آواز آ رہی سے اچھا یہ نہیں ہے کہ میں انہوں کو کسی طریقے سے اچھے معقول آدمی کو میں ٹرانسفر کر دوں یا میں بیچ دوں۔ ابھی میں نے ڈیسائیڈ نہیں کیا کہ میں انہوں، اور اب میں سیریسلی، میں آپ لوگوں کو قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اب سیریسلی میرے دل سے انہوں کی دیکھ بھال نہیں ہو سکتی۔ دبئی سے میرے دوست نے مجھ کو کل ٹیلی فون کر کے میں نے ایویں آئیڈیا دیا تھا، تو اس نے مجھ کو کہ خواجہ صاحب یہ حالات ٹھیک ہوں گے تو میں آ کے آپ سے معقول پیسوں میں کبوتر لے جاؤں گا۔ پر بیٹا اب میں اس دن اپنے کبوتروں کو ٹیکے لگوائے ہیں، جب اب دو مہینے ہو گئے میں وہ ٹیکے لگوا رہا ہوں، اور میں نے گنے ہیں وہ تقریباً کوئی 100 جوڑا ہے، جنہوں میں سے کوئی 70 جوڑے پیور ٹیڈیوں کے ہیں اور باقی ٹیڈی اور کمگروں کے کراس میں ہیں۔ اب آج میں نے ڈیسائیڈ کیا، آج میں اپنے چھوٹے بھائی کے پاس جاؤں گا، قمر صاحب کے پاس، وہ میرے بہت اچھے بھائی ہیں، دل سے میرے ساتھ پیار کرتے ہیں، میں بھی دل سے ان کے ساتھ پیار کرتا ہوں، اور میں اور وہ بیٹھ کے ادھر ڈیسائیڈ کریں گے کہ ان کبوتروں کو کس طریقے سے ڈسپوز آف کرنا ہے۔ اب کئی آدمی بچے مجھ کو کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کبوتر بیٹا گھر لے جائیں۔ بیٹا گھر، اتنے زیادہ کبوتروں کا سیٹ اپ بنانا گھر میں بڑا مشکل ہے۔ اور پھر ایک اور چیز ہو سکتی ہے، میرے بیٹے کی جہاں پہ فیکٹری ہے، میں یہ کر سکتا ہوں ان کبوتروں کو ساروں کو ٹرانسفر میں ادھر کر دوں، اور اس کے ساتھ جایا کروں اور اس کے ساتھ آیا کروں اور ادھر ہی رہا کروں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ پر ایک اور چیز بھی ہے بیٹا کہ جب یہ کبوتروں کا موت تو آنی ہے، کسی وقت بھی آ سکتی ہے، کرونا بیماری کے اندر بھی آ سکتی ہے اور بعد میں بھی آ سکتی ہے، میرے بعد ان کبوتروں کا ہوگا کیا؟ میرا بیٹا تو یہ کبوتروں کو بیچ بھی نہیں سکتا، میرے ساتھ جتنے بھی لوگوں کے تعلقات ہیں، اگر تو یہ کبوتر میں نے کسی سے فری لیے ہوتے
تو میں اس کو دے دیتا. میں نے صرف زندگی میں 2 آدمی ایسے ہیں جنہوں سے میں نے یہ کبوتر فری لیے ہوئے ہیں, اور وہ ایک دلاور خان مرحوم تھے, اللہ انہوں کو کروٹ جنت نصیب کرے, گریٹ آدمی تھے وہ, انہوں سے میں نے کبوتر لیے ہوئے ہیں, یہ بہت پرانی بات ہے. اور دوسرے کبوتر میں نے چودھری سخی سے لیے ہوئے ہیں, اور اس کے عوض جتنے میں نے لیے تھے اس سے بہت زیادہ وہ میرے سے لے بھی کیا تھا. اب اگر میرے تعلقات اس کے ساتھ ٹھیک ہوتے یا ہوتے تو یہ حقیقتاً میں قسم کھا کے کہتا ہوں یہ کبوتر میں نے اس کو دے دینے تھے. جب اب تعلقات بھی ٹھیک نہیں ہیں اور وہ کبوتر میرے سے لے بھی کیا ہوا ہے تو ان کبوتروں پہ اس کا حق نہیں بنتا. اب میں نے یہ بڑے قیمتی اور بڑے مہنگے یہ خریدے ہوئے ہیں اور انہوں کو میں نے ٹھیک کیا ہوا ہے, اور اب میں سوچ رہا ہوں سیریسلی کہ بیٹا انہوں کا میں اب کیا کروں. میں نے سوچ لیا ہے کہ میں ٹوٹلی, کئی آدمی مجھ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ 8-10 جوڑے یا 15 جوڑے جو آپ کے اچھے ہیں وہ آپ گھر پہ لے جائیں. بیٹا میں اب اس ایج میں گھر پہ بھی نہیں رکھنا چاہتا, اور اب میں سیریسلی سوچ رہا ہوں اللہ مجھ کو ہمت دے کہ میں اپنے اس معاملے میں سرخ روح ہوں. اور آپ لوگ اگر کوئی کمنٹ مجھ کو کرنا چاہتے ہیں تو کوئی کمنٹ کر دیں, کوئی رائے دینا چاہتے ہیں کوئی رائے دے دیں. کوئی کبوتر, ابھی میں نے کبوتر, یہ کرونا کا میں انتظار کروں گا, مجھ کو اتنی جلدی نہیں ہے, اللہ جو بہتر کرے, حالات ٹھیک ہوں گے. آج جا کے قمر کے ساتھ میں ڈیسائیڈ کروں گا. قمر کو ایسے ہی میں نے ہنٹ دی تھی, اس نے کہا تھا کہ جو 70 جوڑے, اور میں لوگوں کو بھی کہتا تھا جو جب ایک کبوتر باز کے پاس ہم جب جاتے ہیں تو ہم جب شوق کرنے جاتے ہیں تو اگر اس کے پاس 100 جوڑا بھی ہو تو جو وہ پہلے 10 جوڑے یا 15 جوڑے دکھاتا ہے وہ ٹاپ کلاس کے دکھاتا ہے, بعد میں کبوتر ہلکے دکھانے شروع کر دیتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میرے پاس سارے کے سارے ٹاپ کلاس ہیں, میرے پاس بہرحال جتنے بھی ہیں وہ 20-25 جوڑے جو ٹاپ کلاس کے ہیں, ان کے بعد ہلکے شروع ہوں گے, پر وہ بھی انہوں کی کلاس میں سے ہی ہیں پر تھوڑے سے ہیں. اب اگر قیمت کا تعین کرنا ہے تو کیسے قیمت کا تعین کرنا ہے, یہ ابھی آج میں جا رہا ہوں, میں نے قمر کے ساتھ بات کی ہے, وہ کہتا ہے آپ آ جائیں تو ہم دونوں بھائی بیٹھ کے ڈیسائیڈ کریں گے کہ کیسے یہ کرنا ہے. اور بیٹا آپ لوگ جتنے بھی میرے ہیں, آپ جو آدمی میری شاگردی کرنا چاہتے تھے, بیٹا میں شاگرد تو کسی کو کر نہیں سکتا, کبوتر خریدنا چاہتے تھے باہر سے بھی, بیٹا کرونا فارغ ہو جائے تو میں اب دینے ہیں بیٹا, اور میں اب اپنے گھر کے ہی دینے ہیں, اور آپ لوگ میرے ساتھ رجوع کر لینا. اگلے انٹرویو میں آپ کو بتا دوں گا کہ میں نے کیا ڈیسائیڈ کیا اور کیسے کبوتروں کو میں نے ڈسپوز آف کرنا. بیٹا خدا حافظ.